دو بھائی تھے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تعلقات ختم ہو گئے، آنا جانا رشتہ داری عزیزداری ترک ہو گئی۔ اب ایک اٹھا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے، ایک بھائی اٹھا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے۔ اب اس نے سوچا سب آئیں گے، پورا خاندان آئے گا، پوری برادری آئے گی، انڈیا والے رشتہ دار بھی آئیں گے، اور یہ بھائی صاحب لڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو شادی میں بزی ہوں گے، جو آئے گا وہ ان کے یہاں جائے گا ضرور۔ ابھی جو ہم سے رشتہ ہے وہی ان سے رشتہ ہے، جو ہمارا بھائی ہے وہ ان کا ہی بھائی ہے، جو ہمارا بھتیجا ہے وہ ان کا ہی بھتیجا ہے، جو ہمارا چچا ہے وہ ان کا بھی چچا ہے، جو ہماری بہن ہے ان کی بہن ہے، جو ہماری بھاوج ہے وہ ان کی بھاوج ہے۔ تو جو آئے گا وہ یہ تو ممکن نہیں ان کی نہ جائے۔ ہم تو شادی میں بزی ہوں گے، کھلائیں گے بھی ہم ہی، پلائیں گے بھی ہم ہی، رکھیں گے بھی ہم ہی، اب وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی سب کہیں گے، ہم کہہ نہ پائیں گے۔ سارا خاندان انہی کی واہ واہ کر کے جائے گا، ہم کو سب گالیاں دیں گے۔ یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ لڑکے کی شادی بھی کرو، خاندان بھر سے مخالفت بھی مول لو۔ سوچتا رہا یہ اللہ کیا کروں کیا کروں۔ پھر آخر میں اس نے سوچا کہ ماں اس سے بہتر یہ ہے کہ روز کی ہائے ہائے سے بھائی صاحب ہی سے نہ میل کر لو۔ ارے بھائی ہیں، اچھا ہے میل کر لو۔ اس نے دو ایک عزیزوں سے اور کہا جو اس کے قریب تھے کہ میں سوچتا ہوں چل کے بھائی صاحب کو بلا لوں۔ ارے ان کا میاں زندہ باد، سلامت رہو، واللہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی تم سے کہنے کی، ابھی چلو، نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں۔ اور صاحب وہ دو تین عزیز ان کو لیے ہوئے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں بھائی صاحب اپنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں۔ ان کا بھائی صاحب آپ کے بھتیجے کی شادی ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں، جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے نکاح نہیں ہوگا، وہ پرانی باتوں پر خاک ڈالیے جو کچھ ہوا، اب چلیے آپ اور سب باتیں بھولیے۔ اور یہ ذرا دیر تو بھائی صاحب نے تھوڑا عذر کیا، اس کے بعد وہ پھٹ پڑے جیسے خوب بادل برستے ہیں، وہ فلاں موقع پہ مجھے نظر انداز کیا گیا، اور فلاں مقام پر یہ ہوا، اور فلاں کی شادی میں یہ حرکت ہوئی، اور فلاں نے یہ کہا، فلاں نے قیامت جتی بھی ہے۔ اچھا وہ جو ساتھ گئے ہیں وہ ٹھنڈی پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں۔ اور بھائی اس میں تو ہم گواہ، اس میں ان کا قصور نہیں، وہ فلاں کی شہرات تھی، وہ فلاں کی بیوی، وہ اس کی حرکت تھی، یہ بے خبر تھے بالکل اس سے، ان کو تو بعد میں نے بتایا ہے۔ غرض یہ کہ وہ سب خیر وہ خوب گھٹا برسی اس کے بعد مطلب صاف ہوا۔ اب اس کے بعد بھائی صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی، اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دیکھو چلا آؤں گا، میں اب تھوڑا نرم پڑے، ان کا میں معافی مانگتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بس یہ سب موقع ہوئے۔ اچھا بزرگوں کی روحوں کا بھی حوالہ ہوتا ہے ایسے موقع پر، ہاں سمجھے آپ، ایسے موقعوں پر بزرگوں کی روحوں کا بھی ریفرنس بہت کام دیتا ہے۔ خیر وہ سب بھی ہوا، سمجھے آپ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی میں چلوں گا۔ ارے ان کا بھائی صاحب چلوں گا کیا، بس آپ چلیے، ہم آپ کو لینے آئے، وہاں سب انتظار میں ہیں۔ خیر پہلے تو ادھر نے انکار کیا، بھی جب زیادہ اصرار ہوا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اچھا کھڑے ہو کے چلتے چلتے پھر اٹکے، کہیں میں چلا آؤں گا۔ ارے ان کا نہیں چلیے، اب وہ لیے ہوئے ان کو چل رہے ہیں، تین چار کو گھیرے میں لیے ہوئے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جب بھائی کے دروازے پہنچے تو پھر رکے، کہہ گیا میں اس وقت نہ لے جاؤں، میں آ جاؤں گا۔ ارے ان کا چلیے بھائی صاحب۔ اچھا وہ سب ان کو لیے ہوئے گھر کے اندر، اچھا کوئی غیر تو تھے نہیں، تھے تو بھائی ہیں، لہذا وہ بھاوج آ گئی، انہوں نے کوئی مذاق کا جملہ کہہ دیا، منہ میں مٹھائی کی ڈلی دے دی، بھتیجیاں آ کے گلے سے لگ گئیں کہ چچا ابا آپ کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا تھا، ادھر سے بھانجی دوڑ کے آ گئی کہ ارے ماموں آ گئے، سمجھے آپ، ادھر بہن آ گئی، انہوں نے کہا ارے بھیا تم بس اب ہم شادی میں دل سے شریک ہوں گے، اور یہ ہوگا، تم آ گئے تو لیجیے۔ وہ کوئی غیر تو تھا نہیں ان کے لیے، نہ کوئی نبی تھا ان کے لیے، وہ آن کے بیٹھ گئے، 2 منٹ کے اندر سب معاملہ، وہ اپنے کھانا لاؤ، شربت لاؤ، مٹھائی لاؤ، چائے لاؤ، ناشتہ لاؤ، قصہ ختم ہو گیا۔ بھائی صاحب راضی ہو گئے،
یہ منظر آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے میں نے بڑی محنت سے تصویر آپ کے سامنے پیش کی. اور یہ بالکل زندگی کی اصلی تصویر پیش کی ہے میں نے. یہ منظر آپ نے دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی اس ٹیم میں گئے ہوں جو بھائی صاحب کو منا کے لے جاتی ہے. یا آپ ہی میں کوئی بھائی صاحب ٹائپ بیٹھے ہوں. یہ منظر آپ نے بہرحال جو بزرگ ہیں، بچوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو بزرگ ہیں خاندان میں شادیوں بیاہوں کے موقعوں کے اوپر یہ منظر کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے. یہ عام منظر ہے. آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا تھا اور اختلاف تھا اور ایک بھائی کا جوان لڑکا مر گیا اور جس کا بیٹا مرا ہو بھائی کے یہاں بیٹھا ہو کہ بھائی صاحب 2 ہی منٹ کے لیے چلیے نمازی میں شریک ہو جائیے. اب وہ اکڑ رہا ہوں نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو قدم نہیں رکھوں گا، اور خاندان والے رضامند کر رہے ہوں اور بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہو جس کا بیٹا مرا ہو کہ نہیں آپ چلیے آپ کے بغیر میت نہیں اٹھاؤں گا. آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ اس سے کیا سمجھے؟ آپ اس سے کیا سمجھے؟ اس سے آپ کیا سمجھے حضور؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے واقعے میں عزیز زبردستی بلائے جاتے ہیں، غمی کی خالی اطلاع دی جاتی ہے، جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے نہ آئے. خوشی میں انویٹیشن جاتا ہے، غمی میں انفارمیشن جاتی ہے، انویٹیشن نہیں جاتا ہے. شادی میں بلاوا آتا ہے، میت میں اطلاع آتی ہے. حج ہے خوشی کا واقعہ، نبی زادہ بچا ہے، پوری امت کو بلاوا آیا ہے. شادی میں ہمیشہ بلاوا آتا ہے، بغیر بلاوے کے نہیں جاتا. شادی میں غمی کا اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہو جاتا ہے. بلا صاحب کا انتقال ہو گیا، میت اتنے بجے اٹھے گی، جس سے تعلقات ہے جائے گا، جس سے تعلقات ہے نہیں جائے گا. شادی کے ولیمے کا اعلان کبھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ہوتا. جس کے پاس کارڈ آیا ہے، بلاوا آیا ہے، وہ جائے گا. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں اعلان ہوگا کہ فلاں کیا لڑکے کا ولیمہ ہے، حضرات 8 بجے کھانا کھانے آ جائیے گا. یہ کبھی نہیں ہو تو بدتمیزی مانی جائے گی. ایک آدمی نہیں جائے گا اس اعلان پر. وہ ہم ان کے پلاؤ کے بھوکے ہیں. معلوم ہے ہمیشہ خوشی میں بلایا جاتا ہے، غمی میں اطلاع جاتی ہے. محرم واجب نہیں ہو سکتا اپنی نوعیت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ غمی کا واقعہ ہے.
نبی کا بیٹا بچا ہے، لہذا واجب کا بلاوا بھیج کے پوری مسلم برادری کو بلایا گیا۔ 10ویں محرم کو نبی کا بیٹا شہید ہوا ہے، محرم کا چاند نکل کے اطلاع دے گا، جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے۔ مگر ایک بات سنیے، میں نے جو مثال دی بھائی صاحب کی، اس مثال میں یہ ہے کہ بھائی راضی ہو گئے اور آ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ گئے بھی، انہوں نے معافی بھی مانگی، عزیزوں نے خوشامد بھی کی، مگر وہ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ نہیں آئے، اور جانے والے مایوس واپس ہو کے چلے آئے۔ اس کی بھی مثالیں ہیں، ایسے بھی کیسز ہیں کہ کوشش ہوئی مگر کامیابی نہیں ہوئی، خلیجیں اتنی گہری تھیں اور اختلافات اتنے زبردست تھے کہ وہ نہیں پاٹے جا سکے۔ ان دونوں بھائیوں میں تعلقات اور بگڑ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، میل کے امکانات اور گھٹ جائیں گے، مگر ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بھائی کا بیٹا دفن ہو گیا اور دوسرا بھائی نہیں آیا، تو اب محشر میں بھی ان دونوں بھائیوں میں ملاقات ہونا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، اگر حج میں نہیں گئے تو امکان بخشش کم ہو جائے گا مگر فنا نہیں ہوگا، لیکن اگر محرم میں نہیں آئے تو محشر میں بھی محمد کی صورت نہ دیکھو گے۔ خوشنود یہ امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، ہر دن چند منٹ بڑھ جاتے ہیں، معذرت خواہ ہوں، مگر موضوع سمیٹتے سمیٹتے ٹائم تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ محرم حسین کے گھر کا غم ہے، یہ ان بے کسوں کے گھر کا غم ہے جنہوں نے ہر ایک کی اس کے غم و الم میں مدد کی۔ عزیزوں، یہ سیدہ کے گھر کا غم ہے، میں کیا عرض کروں، اس سے کچھ مذاہب کی لوگ فرمائش کر رہے ہیں، میں فرمائش کے حساب سے ایک ایک دن مذاہب پڑھتا رہوں گا۔ جب بازار شہادت گرم ہوا تو پہلے دوستوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، پھر رشتہ داروں کی باری آئی تو سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی، اور جب اولاد عقیل اپنی قربانیاں پیش کر چکی تو اولاد جعفر نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ شہزادی زینب کے لاڈلے جنت کو سدھارے، اور جب وہ بھی قربانیاں دے چکے